بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بحث مباحثے میں لاجواب ہو گیا تو بات بدل کر پوچھنے لگا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا کا پالنے والا ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ آخر جب وہ ہر طرح سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈنڈورا پیٹوایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے، چاروں طرف ہرکارے دورا دیے اور عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہوئے۔ اب ایک فرعون تھا، اس کے درباری شاہی فوجیں اور اس کی قوم، اور دوسری طرف غریب اور بے کس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے۔ اللہ کے سوا اور مدد دینے والا نہ تھا۔ جادوگروں نے نظر بندی کر کے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ سب دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ڈر گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا، تو نہ ڈر، تیری ہی فتح ہوگی۔ تیرے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دے کہ وہ ان سب کو نگل جائیں گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ یہ صرف جادو ہے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں جادو کام نہیں کر سکتا۔ اب جو انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اسدحہ بن کر سب کو نگل گئی۔ جادوگروں نے جو دیکھا تو وہ سب کے سامنے سجدے میں پڑ گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے غصے میں آ کر کہا، تم نے اس کو مان لیا ہے؟ ابھی میں نے حکم نہیں دیا تھا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ تم سب نے مل کر یہ شرارت کی ہے، تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ مگر ان جادوگروں پر دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، تو بس اسی زندگی تک چل سکتا ہے، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لے۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، جب ہم پر مصیبتیں آئیں تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے مسلمان ہی اٹھانا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سولی پر چڑھا دیا اور ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے۔ اتنی تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ اس واقعے کے بعد بھی فرعون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی اور اپنے غرور پر رہی۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ بار بار اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرعون اور اس کی قوم کو ڈرانے کے لیے طرح طرح کے عذاب بھیجتا رہا۔ کبھی لوگوں کی نصیحت کے لیے قحط ڈال دیا اور پیداوار کی کمی کر دی، مگر جب کبھی ان پر کوئی آفت آتی تو یہی کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ پھر اور زیادہ سمجھانے کے لیے ان پر وبا، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کی نشانیاں بھیجیں۔ مگر جب کبھی ان پر کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ مگر ان کی حالت یہ تھی کہ ادھر عذاب ٹلا اور وہ ادھر اپنے اقرار سے پھر گئے۔ جب ان کی حد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام قوم کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون نے بھی شرارت اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا اور صبح ہوتے ہی ان کو سمندر کے قریب جا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چلائے کہ ہم پکڑے گئے۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے رستہ بتا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے موسیٰ، تو اپنا عصا دریا پر مار۔ عصا کا مارنا تھا کہ دریا فوراً پھٹ گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اور ہر ٹکڑا ایسا ہو گیا جیسا بڑا پہاڑ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس دریا سے پار ہو گئے اور پھر فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی کی اور ظلم کی غرض سے ان کا تعاقب کیا۔ فرعون کا ایک آدمی دریا کے بیچ میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو مل جانے کا حکم دیا۔ پانی پہلے کی طرح مل گیا، ساری فوج اور سامان سب دریا کی نظر ہو گیا۔ فرعون جب پانی میں ڈبکیاں کھانے لگ گیا اور یقین ہو گیا کہ اب میں موت کے چنگل سے نہیں نکل سکتا تو کہنے لگا کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس خدا کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی فرمانبرداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ لیکن فرعون کو اس ایمان لانے سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا، کیونکہ جب اس نے موت اپنے سر پر دیکھ لی تو وہ ایمان لے آیا۔ اس عبرتناک واقعے کی اطلاع جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دی تو ان کو یقین نہ آیا۔ آخر اللہ کے حکم سے دریا نے فرعون کی لاش کو باہر نکال کر ٹیڈے پر پھینک دیا تاکہ ہر شخص بچشمے خود دیکھ لے